Hi, this is Gulbaz from FPAC TV. आज हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम 60 मिनट विद गुलबाज और हमारे गेस्ट स्पीकर जो थे वो कमल फिरोज़ थे। आज हम उनको आगे लेके चल रहे हैं। कमल फिरोज़ साहब के मुतालिक मैं कुछ बातें और बयान करना चाहता हूँ। कमल फिरोज़ साहब ना सिर्फ एक राइटर हैं, कालम नवीस हैं, एक अखबार चलाते हैं, माहनामा चलाते हैं। उसके अलावा उनके 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 एज़ाज़ में, उनकी खिदमात में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कई कॉलेज यूनिवर्सिटियों में उनके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ पढ़ा गया है, जिनमें से उनको सदारती एवार्ड जो सदर पाकिस्तान ने ख़ुद उन्हें पेश किया है वो है तगमा इम्तियाज़, जो कि उन्हें उर्दू लिटरेचर में मिला है। उसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उनके ऊपर एमफिल किया गया है जिसका उन्वान था कमल फिरोज़ फ़न और शायरी। उसके अलावा लाहौर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एमए हुआ है उनके ऊपर, जिसमें कमल फिरोज़ की शायरी का तनकीदी जायज़ा उन्वान था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नेशनल कल्चर एवार्ड भी दिए हैं। जो मेन थे उनमें प्रोज थे, पोइट्री थी और जर्नलिज्म थे। आई एम ऑनर टू प्रेजेंट डॉक्टर कमल फिरोज़। आज वो हमारे साथ हमारे शो में हैं। डॉक्टर साहब, आर यू विद अस? Yes, I'm there. कैन यू? ओके। डॉक्टर कमल फिरोज़, आप हमारे शो में आए दोबारा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग इन। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर अमील अंजुम हैं। डॉक्टर अमील अंजुम डेंटिस्ट थे पाकिस्तान में, यहाँ पे आए अरसा दराज से हैं। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि उनके बगैर, उनकी तकरीर के बगैर प्रोग्राम यहाँ के फीके रहते हैं। डॉक्टर कमल फिरोज़, सॉरी डॉक्टर अमील अंजुम, माजूद के साथ। जी सर, थैंक यू। उसके अलावा हमारे पास गुलनार हैं, गुलनार गिल। शी इज़ एन एडवोकेट लाहौर और पंजाब बार लॉ एसोसिएशन की तरफ से। शी हैव डन सेवरल केसेस। इस टाइम वो ह्यूमन राइट्स में काफ़ी शाना बशाना है अपने सीनियर्स के साथ, खुद भी बहुत से केस लड़ती हैं। ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स बल्कि सेकुलर केसेस में भी वो बहुत इन है इस टाइम। और नौजवान हैं, बहुत जज्बे वाली हैं, अपने जोश और जज्बे को अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करती हैं। गुलनार, आप हमारे साथ हैं? गुलनार जी, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एंड दोबारा बोलूँगा, ठीक है? वो पहले थोड़ा सा मिस हो गया। डॉक्टर कमल साहब, मैंने आपका इंट्रोडक्शन सारा करवा दी, मैं दोबारा आपको कहूँगा डॉक्टर साहब आप मेरे साथ हैं, डॉक्टर फिरोज़, ठीक है? तो आप ज़रा कर दीजिएगा। जी मैं आपके साथ। जी मैं अब अभी आता हूँ। रेडी? डॉक्टर कमल फिरोज़, आप हमारे साथ हैं? जी मैं आपके साथ हूँ सर, थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर शो, आई रियली अप्रिशिएट इट। उसके बाद हम अमील अंजुम की तरफ चलते हैं जो डॉक्टर हैं। ही वाज डेंटिस्ट। जी डॉक्टर अंजुम, डॉक्टर अमील अंजुम सर, आप हमारे। I'm there with you. परफेक्ट, थैंक यू सर, थैंक यू एंड आई वेलकम यू टू आवर शो। थैंक यू सो मच। Thank you so much. यहाँ पे सर हम दो मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम लास्ट प्रोग्राम में हमारे साथ जनाब पीटर आलम साहब थे। आज किसी मसरूफियत की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन होपफुली नेक्स्ट प्रोग्राम ही विल बी विद अस। सो अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कमल फिरोज़ जी सर, लास्ट वीक आप और मैं बात कर रहे थे अपने 1973 के कानून के ऊपर, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कि किस तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन को ला के पाकिस्तान के मिनॉरिटीज़ की तकदीर बदल दी गई। उसको पॉजिटिव की जगह, आई मीन सम इंस्टेंट मैं ये भी कहूँगा कि कुछ पॉजिटिव असरात भी थे, लेकिन अगर उसका मुतालिया किया जाए तो इट वाज मोर नेगेटिव असरात। सो सर, आई जस्ट वांट यू टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर। अगर आप प्लीज़ बात करना चाहें। हम लोग लास्ट टाइम जिस पे बात कर रहे थे वो ये थी कि भट्टो साहब जो थे, जब उन्होंने पाकिस्तान को के ऊपर उन्होंने ये चीज़ ले आए कि हमारे पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम किसी भी की पोस्ट पर नहीं आ सकता, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की जगह पे नहीं आ सकता। और इसी से हमने बात की थी कि हमारे जो एक आम शहरी है, एक आम अक़लियत है,
جب وہ بھی اسی چیز کو فیس کرتی ہے بیکاز ہمارے جو مینٹورز ہیں ہمارے جو ٹاپ لیول کے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں جب وہی اس چیز کو کرتے ہیں. سر آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے گزشتہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ جو 1973 کا آئین جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ متفقہ آئین ہے، میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ یہ متفقہ آئین نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی بھی اس پر بے شک باقی اس وقت کی تمام جماعتوں نے اس پر دستخط کیے، لیکن کسی اقلیت کے شخص کے نمائندے کے دستخط اس پر نہیں تھے، لہذا میں اس کو متفقہ آئین نہیں مانتا. اور یہ بات میں اب پبلک میٹنگز میں بھی کہہ چکا ہوں اور کالموں میں اپنے اداریوں میں بھی بات لکھ چکا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی وہاں اقلیت کا نمائندہ ہوتا تو وہ کم از کم یہ بات وہاں ضرور اٹھاتا، پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھاتا کہ بھئی یہ جو آپ لکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ اس ملک کا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مذہب اسلام ہوگا. تو پاکستان کا مذہب اسلام تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں تو بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. ہم اس پر بھی اعتراض کرتے اس وقت، لیکن کیونکہ کوئی نمائندہ اسمبلی میں موجود ہی نہیں تھا، جو قانون ساز اسمبلی تھی جس نے یہ آئین پاس کرنا تھا، لہذا یہ اس طرح پاس ہو گیا. اور اسی میں یہ شک بھی لکھ دی گئی کہ جی کوئی شخص جو غیر مسلم ہے وہ نہ تو صدر بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ تضاد یہ آیا کہ اور بہت سی شکوں میں کہا گیا کہ پاکستان کے اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان کی برابر کی شہری ہیں اور انہیں برابر کے حقوق حاصل ہیں. برابر کے حقوق تو کنٹراڈکٹ ہو گئے. برابر کے حقوق تو تب حاصل ہوتے کہ اگر وہ دو شکیں آئین میں سے نکال دی جائیں. بالکل سر، تضادات کا، کنٹراڈکشن کا شکار ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ یہ متفقہ آئین نہیں ہے. اس میں اور یہ 20ویں ترمیم تک جتنے بھی ترمیم ہوئی ہیں اس میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مسیحی نمائندے کو اس میں شریک نہیں کیا گیا اور اس پر دستخط موجود نہیں ہے. لہذا یہ اب تک کا تمام ترامیم سمیت آئین جو ہے یہ غیر متفقہ آئین ہے اور یہ کنٹراڈکشن کا شکار ہے. جو اقلیت، اور اسی لیے اقلیتوں کے خلاف جتنے بھی مضامین، جتنے بھی امتیازی قوانین پاس ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان کا مذہب اسلام. اور قائد اعظم کے نظریے کے بالکل یہ منافی ہے، کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ مذہب ریاست سب کی ہے اور مذہب اپنا. ہندو نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، مذہبی معنوں میں نہیں بلکہ ریاستی معنوں میں سب. سر یہ ساری باتیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ خرابی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اٹ واز یک طرفہ پاس ہوا تھا لا. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اب اس کے لیے، ہم اس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے؟ ہم لوگ کیا I understand کہ it's a law now, you know، لیکن کیا اس میں ترامیم ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ یہی کوشچنس کو میں گلنار سے پوچھوں گا کیونکہ وہ بھی اٹرنی ہے، تو اس طریقے سے ہم ان کو بھی بیچ میں لے کے آئیں گے. لیکن آپ کے خیال میں کیا ہمیں ترمیم کی ضرورت ہے، اور اگر ہے which we definitely do، اور اگر ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس میں ترمیم ہو سکتی ہے؟ پاکستان اس وقت آپ اقلیتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں ان جنرل پراسپیکٹس میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت جو مسائل ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس کا بھی واحد حل یہ ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا جائے اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اسے ایک ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو اور جس میں تمام لوگ. اور اس لیے جب تک پاکستان کے آئین میں سے مذہب کو الگ نہیں کیا جاتا اور اسے قائد اعظم کی جو پہلی تقریر ہے اس کو آئین کا حصہ نہیں بنایا جاتا،
जब तक। सर पहले तो हमें वो तकरीर ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि वो तकरीर ही कहीं मिसप्लेस हो गई है, बट कैरी ऑन सर। जी बोले सर। सो आप कर रहा हूँ कि उस तकरीर को आइन का हिस्सा, ये जब शहबाज भट्टी वज़ीर आज़म थे, सॉरी जब ये अक़लियती वज़ीर थे, तो मैंने इनसे बात की तो उन्होंने मेरी इस तहरीक पर आइन में तरमीम के लिए ये बात फ्लोर पर भी लाए कि इसको उसका प्रीफेस बनाया जाए आइन का, और 11 अगस्त को यूम अक़लियत उन्होंने करार दिलवा लिया एक नोटिफिकेशन के जरिए। जी आपने ये बात वेरी गुड। वो यूम अक़लियत इसीलिए उन्होंने करार दिलवाया कि 11 अगस्त की तकरीर में अक़लियतों को वो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं जो एक बराबर के शहरी को हासिल होती हैं, क्योंकि हम अक़लियतें हैं तो महज मजहबी बुनियादों पर हम मजहबी अक़लियतें हैं। अक़लियतों के वो माने हम पर सादर ही नहीं होते, उनका नफाज नहीं होता जो जनरल मानों में अक़लियतों का तसव्वुर होता है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर अंजुम सर, मैं इसके बारे में एक दो बातें कहना चाहूँगा। जी पहली बात ये है कि जहाँ तक कायदे आज़म की तकरीर का ताल्लुक है, जी मुझे याद है कि इस तकरीर के ऊपर मैंने एक दफा पाकिस्तान टाइम्स में लेटर टू द एडिटर्स इसके बारे में लिखा, तो बेशुमार लोगों ने इसके बारे में तनकीद की और इसके बारे को कईयों ने इसको सराहा भी। इसमें कोई शक नहीं, जैसे हमारे भाई कमर फरोज साहब कह रहे हैं कि यही तकरीर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम जोज और हिस्सा होना चाहिए, और इसी में मैं समझता हूँ कि तमाम अक़लियात का एक मुस्बत पहलू हमें नजर आता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 1947 में 11 अगस्त 1947 के बाद के तमाम वाक़यात का अगर आप जायजा लें, 1947 के बाद जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पास हुआ जिसमें लियाकत अली खान साहब थे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मूव्ड अवे फ्रॉम दैट स्पीच। वो तकरीर जो थी कायदे आज़म की, वो तकरीर हमें पाकिस्तान के लिए रहनुमा असूल वाज़ेह और बयान करती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बेशुमार सेक्ट्स और क्रीड्स में बटा हुआ, इट इज स्प्लिट इन डिफरेंट एथनिसिटीज, मुख्तलिफ कल्चर में बटा हुआ है, मुख्तलिफ प्रोविंसेस की शक्ल में ये बटा हुआ। तो ये सारी पोलराइजेशन जो थी, कायदे आज़म ये बाखूबी जान चुके थे कि पाकिस्तान का इकट्ठा रहना सिर्फ उसी बात से मुमकिन होगा कि अगर हम मजहब को स्टेट से अलग कर दें, एंड द यूनिटी ऑफ पाकिस्तान शुड बी बेस्ड नॉट ऑन रिलीजन बट ऑन कॉमन सिटीजनशिप। इसीलिए जैसे ये कमर फरोज साहब अभी बात कर रहे थे, that religion and state should be separate. So you do agree with that? इसमें कोई शक नहीं, लेकिन what we have to realize now, सोचने की बात ये है कि 1947 11 अगस्त 1947 को जो कायदे आज़म ने कराची में तकरीर की, we have moved too far away from that. तो अब जब इतना तवील सफर हम इख्तियार कर चुके हैं, and we have moved away from that speech, और इस स्पीच में आप देखें कि कराची के एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे, मेरा ख्याल उनका नाम आबिशर कावशी था। कावशी साहब ने बेशुमार बातें, बेशुमार चीजें इसी बात पे लिखी कि पाकिस्तान की नजात जो है उसी में है कि कायदे आज़म की तकरीर को अपनाया जाए, और many similar people have written about that. लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है we have moved too far away from that. ऐसी सूरत को, if we accept it now as a ground reality, that we have moved too far away from that reality which we see in the 11th of August speech, तो अब हमारी सिचुएशन क्या है? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सियासी जंग जो है वो ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर लड़ी जाती है। ऐसी सूरत में हमारी हिकमत अमली अब क्या और कौन सी होनी चाहिए, हमें क्या कौन सा लाए अमल इख्तियार करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम
اس بات کو تسلیم کر لیں that we have moved too far away. تو ہمیں what we should do. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس قمر فروز صاحب ہیں جو کہ ایک نامور جرنلسٹ ہیں جن کی بے شمار قومی اور لکھی خدمات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپنے قلم کو استعمال کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے خوبصورت شعر میں کہا جو میں پڑھنا چاہوں گا, دین کوئی بھی اختیار کرے آدمی آدمی سے پیار کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں کہیں بھی اپنے حلقوں میں کام کرتے ہیں ایک باتیں بھی لکھتے ہیں he is in a position to influence people. آج دیکھیں دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ پلورلزم کے لیے کام کر رہے ہیں. There are many people who are fighting for a better world in terms of interfaith harmony. بے شمار ایسے لوگ آپ دیکھیں لندن میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں بولین فاؤنڈیشن ہے. I know many people, very capable people who are doing a lot of work there. امریکہ میں بھی آپ دیکھیں یہاں ایک ٹرکش فلاسفر ہے فلسفی ہے and he's a very capable man. بے شمار وہ کام کرتے ہیں. سر ہمیں پاکستان میں بھی چاہیے, جیسے کہ ابھی کنول صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے شہباز بھٹی صاحب سے بات کی and he took it to the floor, لیکن بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا we all know that, you know, I mean آج ہمیں باہر کے تو ہیں لیکن پاکستان کے اندر جیسے ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی کنول صاحب کی کہ کنول صاحب should write and we need more writers and all that stuff, but we need more. جی اس میں دیکھیں میں چند دن پہلے میں الجزیرہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں شہباز بھٹی صاحب کے جو بھائی صاحب ہیں اور بھٹی صاحب ان کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا اور اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں we have to influence the people, we have to impact the people. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی شخص بھی کہیں بھی ہے he can play a positive role, ایک positive طریقے سے وہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے. اور یہ تو جو سیاسی جنگیں جو ہیں یہ طویل جنگیں I agree, لیکن سر یہ جو جنگ ہے اگر آپ 73 سے بھی کاؤنٹ کریں تو آلموسٹ 40 ایئر ہم لوگ یہاں پہ ہی ہمیں ہو گئے ہیں. جی کیونکہ مجھے گلنار کو بھی جی آپ بات کریں. Go ahead, sir. آپ چند دن پہلے کی بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی چند دن پہلے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آئی. وہ تبدیلی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. وہ تبدیلی یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں for the first time at the government level انہوں نے کہا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے عورتوں کے حقوق جو ہیں وہاں بحال کیے جائیں گے اور جو عورتوں کے ساتھ اور کسی شخص کے ساتھ جو دوسرے ڈسکریمنیشن ہے اس کی روک تھام کی جائے گی اور اس کو ناٹ الاؤڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی جو سعودی عربیہ میں آئی ہے ایک ریفارمس کے حوالے سے اٹس اے ویری پازیٹیو سائن. یہ کہیں بھی آگے اس میں یہ گنجائش ہے کہ اٹ کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں بھی ہیں ویدر وی آر ان شکاگو اور ملواکی اور کیلیفورنیا اور پاکستان یا انڈیا, کیونکہ آج دیکھیں آج کوئی بھی بات یہاں کرتے ہیں it can very easily pass on any part of the world. Oh yeah, of course. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہے جیسے میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کوئی کینیڈا میں ہے, کوئی لندن میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں ہے, کوئی سعودی عربیہ میں ہے, اور صبح میں سمجھتے ہیں صبح باتیں جو ہے یہ ویری نائس. انجم صاحب ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں گلنار کی طرف جا رہا ہوں. گلنار آپ کا اس پوائنٹ آف ویو پہ کیا خیال ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں ابھی جو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ جو آئین 1973 کے مطابق ٹھیک ہے نا اس میں کیا ترمیم کی جانی چاہیے, اس کا کیا حل ہے, تو جی بالکل میں اس چیز کے لیے کہوں گی کہ ایسا آئین جس میں جو باقی کی مذہبی اقلیتیں ہیں جن کے حقوق کو مسخ کر کے رکھ دیا جائے, ٹھیک ہے نا, جن میں وہ نہ 3 میں رہے نہ 13 میں رہے, تو ایسے آئین میں مناسب مثبت ترمیم کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں یہ چاہوں گی کہنا کہ مائنورٹیز کو بھی یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, اپنی آواز اپنے حقوق کے لیے اپنے تحفظ کے لیے اٹھانے کی ضرورت ہے, اور نیشنل نہیں تو پھر انٹرنیشنل میڈیم پر لانے کی ضرورت ہے.
ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ انٹرنل سی بھی جو کی جانی چاہیے. تو میں یہ بات کہتی ہوں, ابھی کچھ دنوں بعد میں نے ایک صاحب کا آرٹیکل پڑھا, اور جب وہ ایوان میں تھے تب انہوں نے وہ باتیں نہیں کی, اور جب ہمارے ہی لیڈر مذہبی ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں, وہ جب ایوانوں میں ہوتے ہیں تب وہ کچھ اور بیانات دیتے ہیں جو بالکل غلط اور منافی ہوتا ہے جو مائنورٹیز حالات فیس کر رہی ہوتی ہیں. ہاں, ایوانوں سے باہر آ کر وہ سچائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ مذہبی اور جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ اس منافقت سے باہر آئیں اور حقیقت بیان کریں کہ ہماری جو مائنورٹیز ہیں پاکستان میں ان کو کوئی برابر کے حقوق نہیں مل رہے, ایون ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے یہاں پر رہنے کا. یہ بلاسفیمی جیسے بڑے بڑے کیا کہیں تلواریں سر پہ لٹکا رکھی ہیں, ایسے قوانین جن کا غلط استعمال ہوتا ہے. اب ایسا آئین جو ہماری سوچ اور ہمارے خوابوں کو بھی اسے کنٹرول کر لے. کچھ دنوں پہلے صاحب سے کہا کہ ممی میں پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں, میں خاموش ہو کے بیٹھ گئی کہ اب میں اس ننھی سی جان کو کیا جواب دوں. ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہو سکتا ہے سوائے مسلمان کے, اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں جتنا مرضی پڑھ جاؤں میں یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی کہ میں پرائم منسٹر بن سکتی ہوں, کیا میں پریزیڈنٹ بن سکتی ہوں. یہ کیسے حقوق ہے, یہ برابری کے حقوق ہے. میرا سوال ہے میری سیاسی قیادت سے, میرا سوال ہے میری مذہبی قیادت سے جو جا کے باہر کچھ اور بیانات دے دیتے ہیں. ہمارے تو خواب بھی ہمارے خوابوں پر بھی پہرا بٹھا دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ اس آرٹیکل 2 دیکھ لیجئے کہ اسلام اسٹیٹ کا ریلیجن ہے, تو پھر ہم کس کھاتے میں ہیں جی؟ ہم جو اسلام مطلب ہم دوسرے مذہب سے ہیں, ہم اپنے آپ کو پہلے بچوں جیسا سلوک تو روا رکھا ہی جاتا ہے, تو پھر ہم تو آئسولیٹ ہو کر بیٹھ گئے. جی گلنار, میں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, تھینک یو سو مچ. ابھی واپس آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر قمر فیروز. ابھی جیسے گلنار نے بھی کہا یہ پاکستان میں ہے, یو نو ہر فرام دیئر. مجھے بڑی ابھی جو میں نے بات سنی ہے اس میں یہ ہے کہ لائک ایک چھوٹی بچی جو پوچھتی ہے کہ میں بڑی ہو کے ملک کی قیادت سنبھالوں گی, اور یہ اس کا صرف ایک خواب ہے, یہ حقیقت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ آئین ہمیں اس چیز سے روک دیتا ہے کہ آپ یہ صرف خواب کی حد تک سوچ سکتے ہو, ریالٹی نہیں ہے. میں نے اس پر صاحب بات کی, لیکن میں مزید یہ بات کروں کہ جیسے ابھی گلنار نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو یہ کالم بھی لکھے اپنے پرچے میں, اداریہ بھی لکھا, اور اس میں صاف طور پر لکھا کہ پاکستان کا اگر کوئی شخص جو ہے وہ غیر مسلم یعنی اقلیت کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر یہ چاہے وہ کتنا ہی دیانتدار, کتنا ہی کیپیبل, کتنا ہی اہل کیوں نہ ہو, وہ نہ تو وزیر اعظم بن سکتا ہے نہ صدر بن سکتا ہے. جبکہ کوئی شخص کتنا ہی بد دیانت, کتنا ہی کرپٹ اور کتنا ہی وہ کرپشن میں مبتلا ہو, وہ صدر بھی بن سکتا ہے اور وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. ہماری پاسٹ ہسٹری یہ بات اس بات کی شاہد ہے. لیکن یہی تو بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں, پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ہمارے ملک میں بار بار یہ کہا جاتا ہے, جسٹس کرنیلیس کی مثال دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں ہمیں اس مثال پر فخر ہے. ہوا یہ کہ آج تک ان کی طرز زندگی بسر کرنے والا کوئی چیف جسٹس, کیا کوئی عام جسٹس کی اس کا, کہ انہوں نے نہ تو اپنا کوئی گھر بنایا, نہ انہوں کا کوئی بینک بیلنس بنا. میرے وہ پرسنل دوستوں میں تھے, میری ذاتی ان سے تعلقات ہوتے, انہوں نے ساری عمر فلیٹی ہوٹل میں 15 نمبر 2 میں ساری زندگی بسر کرتی. ذاتی ان کا کوئی گھر نہیں تھا. پھر ان کے بچے ملک سے باہر چلے گئے, لیکن وہ ان کی بیوی اور وہ دونوں اس ہوٹل میں اکیلے رہتے تھے. جب وہ بیمار ہوئے تو اسپتال میں عام وارڈ میں جا کر داخل ہوئے, تو انہیں سرکار حکومت پاکستان نے بھی اور وکلا نے بھی اور باقی لوگوں نے کہا کہ آپ کا علاج
सरकारी सतह पर उन्होंने कहा नहीं, मैं कौमी खजाने पर बोझ नहीं बनूंगा, मैं अपनी पेंशन में से अपना इलाज करवाऊंगा। और वो लाहौर के मसीही कब्रिस्तान में उनकी और उनकी बीवी की कब्र मौजूद है। और इस किस्म की कोई और मिसाल सर किसी जज की जी पाकिस्तान में नहीं नहीं दी जा सकती कि जिसने कभी कोई घर न बनाया हो और उसका कोई बैंक बैलेंस ना हो और उसका कोई प्लाट ना हो। ये मैंने कई दफा लिखा। तो ये मैं अर्ज करता हूं कि आइन में ये जो लिख दी गई है ये नहायत इम्तियाजी शक्ल है कि कोई शक, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का मजहब इस्लाम करार दे दिया गया है, जबकि मजहब किसी रियासत का नहीं होता, मजहब इंसानों के लिए होता है। दिस इज द होल पॉइंट, ब्यूटीफुल सर। इंसान मजहब के लिए नहीं होता, मजहब इंसान के लिए होता है। और रियासतों का मजहब नहीं होता, इमारतों का मजहब नहीं होता, जगहों का मुकामात का मजहब नहीं होता, ये सिर्फ इंसानों के लिए है। तो ये बुनियादी वजह ये है कि अगर इसका मजहब इस्लाम से ताल्लुक ना होता इस मुल्क का, कायदे आजम का फिर मैं हवाला दूंगा कि उन्होंने इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रखा था, उन्होंने इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा था। इस नाम को तब्दील करने वाला आमिर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान था, उसने इसका नाम बदल कर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कर दिया। अब ये कहा जाता है ग्राउंड रियलिटी की बात कि जी हम इसको तस्लीम कर लें। कैसे तस्लीम कर लें? खुद अमील अंजुम साहब ने सऊदी अरब का हवाला दिया, ग्राउंड रियलिटी तो वहां भी मौजूद थी कि खवातीन को ड्राइविंग करने की इजाजत नहीं थी, उनको वोट देने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब वहां जदोजहद जारी रही। मसला यह है कि हमें इस जदोजहद को मुतहिद होकर और पाकिस्तान की उन जमातों के साथ मिलकर, उन सियासी जमातों के साथ मिलकर एक यूनिट होकर हमें इस बात की तगोतास जारी रखना चाहिए कि पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया जाए। मैंने नेशन में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द कायद पाकिस्तान। सर बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे मैं एक्चुअली आपके प्रोग्राम का होस्ट हूँ, मुझे ये इख्तियार शायद नहीं है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकूँ, लेकिन अभी जो हमने बातें की हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे नज़र आ रही है वो है लीडरशिप की। हम लोगों को एक लीडरशिप चाहिए। कायदे आज़म हमारे पास थे बदकिस्मती से, जिन्होंने एक सच्चे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जिसमें कि तमाम अक़लियत ऑल अक्सरियत बनकर ज़िंदगी गुजार सकती हैं। 6 महीने में हम दुनिया से रुखसत हो गए। अभी आपने बात की भट्टी साहब की, भट्टी साहब यहाँ तक वो लेके भी गए आपके फॉर्म को, आपके ख्याल को इसको ऊपर तक लेके गए, पर वो भी हमसे रुखसत हो गए। सर उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आई थिंक हमें जो चाहिए, ये सिर्फ मेरा ख्याल है, यू कैन से नो टू इट, आई थिंक वी नीड अ न्यू स्ट्रॉन्गर लीडरशिप। हमारे सीनियर्स, आप लोग एक जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने जद्दोजहद की है, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अमील अंजुम साहब ने कितने अमील अंजुम आगे बना रहे हैं, कंवल साहब आगे कितने कंवल फरोज़ लेके आ रहे हैं, हमारे भट्टी साहब और कितने भट्टी साहब लेके आए। हमें मेरे ओपिनियन में मेरा ख्याल है हम लोगों को अगली लीडरशिप को भी तैयार करना है, क्योंकि डॉक्टर कंवल फरोज़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें मिलकर स्ट्रगल करनी है, लेकिन हमें अपनी अगली जनरेशन को भी तैयार करना है ताकि वो भी इस ख्याल को ले सके कि मे बी आज नहीं, कल नहीं, परसों, लेकिन एक वक्त आएगा कि शायद वो इस मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सर जी बात आपने बड़ी खूब बात की और बिल्कुल हमें इसी तरह पर और इसी रुख पर सोचने की जरूरत है। उसका ये है कि ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं जी, ये उसकी तरफ एक कदम है। इसे आप बारिश का पहला कतरा कह लें और या पहला कदम कह लें। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सर। तो ये जो इस किस्म के प्रोग्राम हैं, ये जब मुख्तलिफ लोगों तक, हमारी नई जनरेशन तक पहुंचते हैं, लोगों को तो हमारी हिस्ट्री का ही पता नहीं, लोग तो ये सुनकर आज जो कायदे आजम के नजरिए को मसक कर दिया गया है कि कायदे आजम का पाकिस्तान का मतलब क्या,
تو اس بات کو یہ مسخ شدہ بات ہے. قائد اعظم نے یہ بات کبھی نہیں کہی تھی. قائد اعظم کی جس تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی باقی تقاریر کو بھی دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پالیسی ساز تقریر جو ہے یہ قومی اسمبلی میں کی گئی, پاکستان کی قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں پالیسی ساز تقریر. It's a recorded one, exactly. یہ کسی جلسہ عام کی تقریر نہیں تھی لوگوں کو جوش دلانے کے لیے, یا یہ تو باقاعدہ ایک پالیسی ساز تقریر تھی جس کا اب ہم حوالہ دیتے ہیں, اور یہ قائد اعظم کا نظریہ پاکستان تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا, بات درست ہے, لیکن قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد کہا کہ اب ہندو نہیں رہے گا, مسلمان. یہ انہوں نے پھر ایک قومیت کی بنیاد لے کے آئے. بالکل صحیح. اور سر اگر آپ 2 قومی نظریے کو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک قوم کا قومی نظریہ ہی ہم نہیں کہ ہم قوم ہیں, کیا ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے پاکستان میں ایک قوم ہے, یا نیشنل ازم ہماری ہے کیا, یہاں تو ابھی ہم قومیت کا تصور ہی طے نہیں کر سکے. بنیادی مسئلہ جو ہے اور اس کو مسخ کر دیا گیا ہے. قائد اعظم نے پاکستانی قوم کا لفظ استعمال کیا تھا, یہاں ہندو سکھ مسلمان کا تصور پیدا کیا جا رہا ہے. بالکل سر, آپ نے بالکل بجا فرمایا, تھینک یو. ہمیں یہاں پہ صرف 3 منٹ کی بریک لینی ہے, لیکن اس سے پہلے میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں, 1 سیکنڈ دیجیے گا, میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے پروگرام جیسے کنول صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کہا کہ لائک یہ ایک پہلا قطر. تھینک یو سر, اٹس این آنر کہ آپ نے سوچا, اور یہی مقصد ہے ہمارے سینئرز کو پروگرام میں لانے کا کہ یہ ایک طرح سے ہم ینگسٹرز کی کوچنگ کر رہے ہیں, یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹرو ہسٹری کیا تھی, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری مس کر دی گئی ہے. ہم وہ ہسٹری پڑھتے ہی نہیں جو کہ ایک ریئلٹی کے پاس, ہمیں وہ پڑھایا جاتا ہے جو کہ چھانٹی ہوئی اور سینسر شدہ ہسٹری ہے. یہ چیز اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں گے سر, اینڈ آئی ول بی بیک, دین آئی ول ٹچ بیسز ود ڈاکٹر امیل انجم اینڈ گلنار گل. تھینک یو. جسٹ 3 minutes. Okay. Thank you. Welcome back to FPSC TV. Gulbaz Gill is here and we are hosting, Gulbaz is hosting the show. ہمارے ساتھ ہے کمل فیروز, ڈاکٹر امیل انجم and گلنار گل. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی and گلنار said that she have something. گلنار, کیا آپ کے پوائنٹ آف ویو ہیں؟ جی میرا ایک کوشچن ہے, چونکہ ابھی قائدین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو کمل صاحب وتھ ڈیو ریسپیکٹ, بڑے عزت و احترام کے ساتھ ذرا یہ کوشچن پوچھنے کی جسارت کر رہی ہوں. میں چونکہ آپ کا تعلق انٹرسیٹ ہارمنی کے ساتھ ہے اور آپ کا بہت مثبت کردار ہے, لیکن میں جنرل ایک بات کروں گی کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن مجھے انٹرسیٹ ہارمنی, چونکہ وہاں پہ مذہبی قائدین اکٹھے ہوتے ہیں, انٹرسیٹ ہارمنی کی یا انٹرسیٹ کی جو بھی آپ کی سٹنگز ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, ان کی کارکردگی کی آج تک سمجھ نہیں آئی. پلیز وہ مجھے ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا, کیونکہ میں نے کبھی مطلب دوسرے کیا کہیں کہ طرف سے یہ نہیں سنا کہ مساجد میں بھی یہ اعلان کیے جائیں کہ کرسچن مسلم یا ہندو مسلم یا سکھ مسلم سب بھائی بھائی ہیں. یہ چیز اس کا ایکچولی تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے. میں تھوڑا سا یہاں پہ کہوں گا کہ یہ ہمارا آج ٹاپک نہیں تھا کہ آپ کوشچن کریں, لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو پلیز گو اہیڈ. جی گلنار جی, اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کی یہ تشکیل اسی حد تک درست ہے کہ یہ جو مختلف سیمینارز ہوتے ہیں اور مختلف مذاکرات ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر, میں نے وہاں بھی یہ کہا ہے کہ اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کے حساب سے اسے ایسے نچلے طبقے تک بھی کہ مساجد کے ممبروں پر بھی یہی جو وہاں علماء کرام آتے ہیں, مسلم علماء کرام آتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خطبات میں اور وہ وعدہ بھی کرتے ہیں, اور کسی حد تک یہ بادشاہی مسجد میں پہلے مولانا عبد القادر آزاد تھے وہاں کے خطیب, وہ میرے دوستوں میں سے تھے. جب ہم نے انٹرفیتھ کے پروگراموں کا آغاز کیا تو ہمارے ساتھیوں میں شامل ہوئے. اب عبد الخبیر آزاد ان کے بیٹے ہیں, اسی طرح علامہ محمد ظہیر ہیں, فردوس مارکیٹ میں ان کی مسجد ہے. ان مساجد میں
بھی ہم نے جا کر پروگرام کیے اور وہاں ایک باقاعدہ مدرسہ بھی ہے, مدرسہ کے وہاں جو طلباء ہیں ان سے بھی خطاب کیا. اور اسی طرح ہمارے شیعہ علماء میں سے میں کئی دفعہ خطاب کر چکا ہوں جا کر منہاج الحسین جوہر ٹاؤن میں, جہاں مسجد میں کھڑے ہو کر میں نے انٹرفیتھ کی بات کی. انٹرفیتھ کے لیے ابھی ہمارے دوست نے بات کی تھی, گلباز صاحب نے, کہ اور انٹرفیتھ کا لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ محض افہام و تفہیم اور ایک دوسرے کو سمجھنا. بنیادی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں یگانگت, ہم آہنگی, محبت, دوستی اور یکجہتی اور برداشت کی جو کلچر ہے اس کو فروغ دیں, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں اور ہم آہنگی کے ساتھ, یکجہتی کے ساتھ, یگانگت کے ساتھ اور اخوت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں. یہ بنیادی مقصد ہے. اور بعض لوگوں کے نزدیک اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ مناظروں کی کوئی نئی شکل ہے. اب مناظرے کا دور گزر چکا ہے کہ ہم کسی شخص اپنے مذہب کو کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو باطل قرار دے دے اور اپنے آپ کو کلی سچ, ایبسولوٹ ریالٹی کہیں کہ وہ ہمارے پاس ہے اور آپ جو ہیں وہ بالکل باطل ہیں. اب جو ہے جیسے میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ یہ صورت جو ہے گلنار کی بات درست ہے کہ ہمیں اس کو عوام تک لے کر جانا چاہیے, نچلے طبقوں پر جہاں مسجدیں ہیں. ہمارے جو کلرجی ہے اس کو اپنے پلیٹ فارم پر, آلٹر پر, اپنے منبر پر, مسجدوں میں منبروں پر یہ بات آنی چاہیے اور اس طرح یہ بات بڑھے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات خاصی آگے بڑھ رہی ہے. اب مسلمان حلقوں میں بھی پہلے صرف کرسچن مسلم ڈائلاگ کی بات ہوتی تھی, اب اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں اور اب مساجد میں بھی اس بات کا چرچا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور لوگوں تک یہ بات مسلمان علماء کی طرف سے بھی سمجھائی جا رہی ہے. خاص طور پر بادشاہی مسجد میں اس کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے. وہاں افطار پارٹیاں بھی ہوئی ہیں اور وہاں باقاعدہ غیر مسلموں کو بلایا گیا, اقلیتوں کے لوگوں کو بلایا گیا اور ان کی بات چیت سنی گئی اور ہم نے اکٹھے بیٹھ کر افطار کیا. اسی طرح مسیحوں نے مسلمانوں کو بلا کر ان کے روزوں کے دوران افطار پارٹیاں نولکھا چرچ میں ہوئی اور اس طرح فادر فرانسس ندیم کے ہاں ہوئی اور اس طرح فادر جیمز چنن کے وہ پیس ہاؤس میں اس قسم کی پارٹیوں کا اہتمام کیا گیا. تو اور مولانا طاہر القادری کہ ہاں ان کی مولانا طاہر القادری نے باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا ہوا ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ اور اس کے ایک ڈائریکٹر ہیں سہیل رضا صاحب, وہ یہ پروگرام وہاں مرتب کرتے ہیں اور مجھے وہاں جانے کا, میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں مولانا طاہر القادری, وہ اس کے بہت بڑے معید ہیں. مولانا طاہر القادری واحد شخص ہیں جنہوں نے یہ جو آج کے انتہا پسند ہیں اور خود کش حملہ آور ہیں ان کے خلاف باقاعدہ فتویٰ دیا اور اس پر ایک کتاب بھی شائع کی کہ یہ گناہ عظیم ہے, اور وہ کتاب انہوں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ مجھے بھی دی اور ان کے ہاں بھی یہ پروگرام اس طرح. لہذا یہ بات اب بڑھ رہی ہے, وہ اپنے ہاں بھی خود بلا کر باقی مذاہب کے لوگوں کو بلا کر اس بات کی کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں مذاکرے بھی ہوتے ہیں, سیمینار بھی ہوتے ہیں. اس لیے اب یہ بات بہت آگے بڑھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ یہ ظاہر ہے کہ اس منزل تک تو نہیں پہنچی جو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ایک بھائی چارے کا وہ شکل بن جائے, کیونکہ دوسری طرف جو انتہا پسند ہیں, جو مذہبی انتہا پسند ہیں اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ اپنے طور پر وہاں بھی ایسے علماء موجود ہیں
जो मसीहों को काफिर और गैर मुस्लिमों को काफिर कहकर उनको कौमी धारे से अलग करने की बातें करते रहते हैं। ऐसी जमातें खूब मौजूद हैं, लेकिन इससे हमें हमारे हौसले पस्त नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ आगे बढ़ने वाले लोग जो हैं वो भी बहुत मुक़्तदर हैं, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमारे हम नवा और हम ख्याल हैं। जी, गुलनार, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इसमें थोड़ा सा और एडिशन करूं कि आप जी ये काम कर रही है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा गुलबाज साहब, मैं थोड़ा सा जरा एक पॉइंट और, वो इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट जस्ट टू टेल के, अगर आप मुझे मौका दीजिएगा जब आप जैसे समझते हैं। नहीं, आप बात करें, कोई बात नहीं। ओके, मैं ये कहना चाह रही थी कि माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स और तहफ़्फ़ुज़ की बात हम करते हैं, जबकि हम लोग जो हैं हम उतने ही पाकिस्तानी हैं, उतनी ही मोहब्बत हमारे दिलों में भी है पाकिस्तान के लिए, उतना ही जज्बा। मैं अभी 14 अगस्त को 2-3 प्रोग्राम्स में बतौर चीफ गेस्ट थी, और अब यकीन करें बच्चों ने प्रोग्राम्स इस कदर खूबसूरत बनाए जिसके पीछे देखकर पता चलता था कि महीना डेढ़ पहले से ही रिहर्सल हुई है इसकी। फिर हमारे चर्चेज में पूरी इबादत मुल्क की सलामती के लिए रखी जाती हैं, और लोग इस जोश और इस जज्बे के साथ चर्चेज में आते हैं। गुलनार, यहाँ पे खड़े होते हैं। जी, यहाँ पे डॉक्टर, तो मैं इसको कहना चाह रही हूँ कि हम माइनॉरिटीज को किसी तौर से कम ना समझा जाए, या शायद ये ना समझा जाए कि हमारे दिल कहीं और है। हम असल पाकिस्तानी हैं, हमारी पाकिस्तान से प्यार करती है, और हमें भी उसी तरह साथ लेकर चलें जिस तरह से, और पाकिस्तान इसी सूरत में भी और तरक्की पर कामयाब होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी, मैं इस बात को थोड़ी सी 2-4 लाइनों में आगे बढ़ाता हूँ कि मसीही हमेशा ये कहते हैं कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में मसीही हैं, जबकि हमारे दीगर हम वतन जो हैं वो कहते हैं पहले हम मुसलमान हैं, बाद में पाकिस्तानी। इस सिलसिले में मेरे बहुत सीनियर दोस्त और मेरे बहुत करीबी दोस्त कतील शुभाई ने एक शेर कहा था कि एक यही पहचान है मेरी, हर पहचान से पहले पाकिस्तान का शहरी हूं मैं, पाकिस्तान से पहले, कि हम तो सन ऑफ द सॉइल हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम तो पाकिस्तान के यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं। ये अलग बात है कि हम तादाद में कम हैं, तादाद में सर हम से लोग कम हैं, पहले खुशी की पाकिस्तान में तादाद के एतबार से कम है। तो ये तादाद से कम एतबार से हमारा मसलक के एतबार से हैं, अदरवाइज हम पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान से पहले हैं, सन ऑफ द सॉइल हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि आज तक कोई शख्स कोई मसीह गद्दार नहीं हुआ, बिल्कुल कोई मसीह जो है वो सियासतदान किसी करप्शन में नहीं पकड़ा गया। आज तक कोई मसीह जो है वो खुद पे शमला आवर नहीं हुआ। आज तक कोई इंतहा पसंद, कोई ऐसी तखरीबी कार्रवाई किसी मसीह ने नहीं की। ये और हम पाकिस्तान के मुहिब्ब वतन शहरी, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम कहते हैं हम पाकिस्तान के मुहिब्ब वतन शहरी, हमें किसी तरह से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, और हम पाकिस्तान से बहुत उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कोई और कर सकता है। बिल्कुल बजा फरमाया सर, यही बात मैं भी करना चाह रहा था कि लाइक मैं भी बिल्कुल यही बात करने लगा था कि लाइक हम लोग सन एंड डॉटर ऑफ द सॉइल है, हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए, हमारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है, वही रंग है, वही नस्ल है, वही ब्लड एंड फ्लैश है जो कि एक मुसलमान भाई के अंदर है, एक हिंदू भाई के अंदर है जो कि उस खित्ते में रहता है। थैंक यू सो मच। सन ऑफ द सॉइल है, इसी धरती के बच्चे हैं, इसी धरती के बच्चे हैं, और बहुत कुर्बानियां हैं हमारी।